انسان ہے نا، جب وفات پانے لگتا ہے، جب اس کی میت، اس کی موت جو قریب ہوتی ہے، تو چار چیزیں جو ہے نا ریسرچ میں آئی ہے، چار چیزیں یہ جو ہمیں ہمارے ماں باپ اور بڑے لوگ بتاتے بھی تھے، لیکن آج سائنسدان اس تک پہنچ گئے۔ سائنسدان کی بڑی یونیورسٹی میں تحقیق کی گئی، ان کے پاس آتے نا جب یہ وفات پانے والے مرگ الموت مریض، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پہ تحقیق کرتے، پوری ریسرچ آ کے بیٹھتی، پورے ڈاکٹر ایک میت کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے دماغ کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے اوپر مشینیں لگا کے دیکھتے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ یہ کیوں کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے مرتے وقت بندے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، مرتے وقت وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ تو انہوں نے ساری چیزیں نوٹ کی، لکھی، کچھ جو انہیں سمجھ آئی نا وہ انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں کے پاس جو مریض آتے ہیں ان کے اوپر دماغ پہ مشینیں لگا کے وہ چیک کرتے ہیں کہ اس وقت سوچ کیا رہا ہے، وہ مشینیں بتا دیتی ہے کہ اس کی سوچ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز انہوں نے لکھی کہ جب میت، جب مرنے سے پہلے انسان مرگ الموت ہوتا ہے، وقت نزا اس میں طاری ہوتا ہے، ابھی آیا نہیں ہوتا، ابھی صرف کیا ہے اس کی موت قریب آ رہی ہوتی ہے، بالکل چند گھنٹے یا 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی کیا ہے موت قریب آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کو محسوس ہوتا ہے نا وہ یہ کہ اس کے دماغ پہ اللہ سکون جاری کر دیتا ہے، اس کے دل پہ سکون آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں سکون آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، کہتے ہیں 80% جو لوگ ہیں نا وہ بالکل سکون کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، 20% لوگ ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے نا وہ دیکھ کے خوف آتا ہے، جن کی حالت کو دیکھ کے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں بھی خوف آتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں نا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن 80% لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دماغ سکون میں آ جاتا ہے، ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، ان کا جسم سکون میں آ جاتا ہے، بالکل وہ مطمئن ہوتے ہیں اپنی زندگی سے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ سکون آ جاتا ہے نا اور چند آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے اس کی روح نکلنے میں، تو کہتے ہیں کہ ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایسی روشنی ہوتی ہے جس میں ایک سرنگ ہے گول سی اور اس میں سے روشنی آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس روشنی کو وہ جو بندہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ روشنی کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے انسان کو اشارہ کرتا ہے، کچھ بتاتا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا اس کو وقت نہیں ملتا، وہ آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، وہ چھت کو دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک روشنی ایسی آتی ہے کہ جس کو وہ دیکھتا ہے اس روشنی میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ اس روشنی میں اسے اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا وہ نظر آتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو وہ نام لیتا ہے، کبھی اپنے باپ کا نام لے گا، کبھی ماں کا نام لے گا، کبھی بہن کا نام لے گا، کبھی بھائی کا، جو اسے پیارے رشتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، وہ اس کو بلاتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے نا تو روح خود محسوس کرتی ہے کہ آج میں آزاد ہو گئی ہوں، آج میں بالکل ہلکی پھلکی آزاد ہو گئی ہوں، آج جسم سے بالکل آزاد ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ پھر ایک بار اپنی جسم کو دیکھتی ہے، ایک بار ضرور پلٹ کے دیکھیں گی کہ اس کے اندر میں اتنے سال رہی ہوں اور میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو وہ جسم جو ہم لے کر آتے ہیں نا ہمارے پاس رہ جاتا ہے، تو وہ جسم کہتے ہیں تمہارا رونا بھی سنتا ہے، تمہارا بیٹھ کے پڑھنا بھی سنتا ہے، لیکن وہ اتنے سکون میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں نا، وہ کہتا ہے صرف میں خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی رونے والے رو رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن کی بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے عربی میں پڑھا کیا جا رہا ہے، اسے رونے والوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتا میری ماں رو رہی ہے، اسے نہیں پتا میرا باپ، کیونکہ اس کا دماغ خالی ہو چکا ہوتا ہے، بالکل خالی، ایک سن بندہ نہیں ہوتا، بس صرف اس کی طبیعت میں ایک سن رہ جاتا ہے اور وہ لیٹا ہوتا ہے، وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے ایک خواب ہوتا ہے جو قبر میں جا کے بیدار ہوتا ہے، جب وہ قبر میں اتر جاتا ہے نا پھر اس کی ہوش میں آتی ہے تو پھر کیا ہے وہ بیدار ہوتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے خواب سے اٹھ کے